بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر محمد ریاض محمود علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے شعبہ فکر اسلامی تاریخ و ثقافت سے آپ سے مخاطب ہیں۔ عزیز طلبہ، آج ہم تاریخ اسلام 4931 کوڈ یعنی 4931 کے یونٹ نمبر 4 کا مطالعہ کریں گے۔ اس کے اہم مباحث کو جو ہے ان کا تجزیہ کریں گے کہ عہد بنو امیہ کے کون سے وہ پہلو ہیں جو اس یونٹ میں زیر بحث لائے گئے ہیں۔ عہد بنو امیہ اسلامی تاریخ کا وہ ممتاز حصہ ہے جب خلافت راشدہ تو شاید اس اسپرٹ کے ساتھ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن بہت سا اساسی اور بنیادی علمی کام ہے جو اس عہد میں ہوا ہے۔ بنو امیہ عربوں کے 10 قبائل میں سے ایک اہم قبیلہ تھا۔ یاد رہے کہ مکہ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ 10 قبائل میں تقسیم کی گئی تھی۔ مختلف قبائل کو مختلف کام اسائن کیے گئے تھے۔ اس خاندان کا کام حربی امور سے متعلق تھا، عسکری امور سے متعلق تھا، ملٹری افیئرز اور سپہ سالاری اس خاندان کا بنیادی وظیفہ تھا، اور اس خاندان کے بڑے نامور لوگ ہوئے جنہوں نے سپہ سالاری میں نام کمایا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی اسی خاندان سے تھا، اور اس خاندان کے اہم لوگوں میں جنہیں یہاں ہم بطور حکمران کے بھی ڈسکس کریں گے، ان میں حضرت امیر معاویہ وہ پہلی اور بنیادی شخصیت ہیں جن سے اس عہد کا آغاز ہوا۔ لیکن اس عہد کی ایک بہت نامور اور صالح شخصیت جو ہیں وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، جنہوں نے 99 سے 101 ہجری تک حکومت کی، لیکن مؤرخین نے اور مذہبی اور علمی اپروچ رکھنے والی شخصیات نے ان کو 5ویں خلیفہ راشد کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ ہم اس خاندان کی حکومت کا جائزہ بھی لیں گے اس یونٹ میں، اور ان کے زوال کے اسباب کا مطالعہ بھی کریں گے، اور ان علمی ترقیوں کا جائزہ بھی لیں گے جو اس دور میں ہوا۔ یاد رہے کہ بنو امیہ کے 14 خلفاء ہوئے ہیں، اور وہ 41 ہجری سے 132 ہجری تک انہوں نے حکومت کی ہے، اور اس طرح یہ 92 سال بنتے ہیں بنو امیہ کے۔ بنو امیہ کے لوگوں میں ظاہر ہے تاریخ جو ہے وہ انسانوں نے مرتب کی ہے، اور انسانی دخل جب کسی چیز میں ہوتا ہے تو پھر اس میں پازیٹیو آسپیکٹس بھی آتے ہیں اور نیگیٹو آسپیکٹس بھی آتے ہیں۔ لہٰذا اس دور کا مطالعہ ایک حساس مطالعہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور میں کچھ ایسی سیاسی جو ہے وہ فتنہ بازی بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے جو بہت اہم ہے، اور وہ بہت سے اس میں اسباق ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال حکومت کی، اور آپ کی ایڈمنسٹریشن اور آپ کی پولیٹیکل معاملات پہ جو گرپ ہے وہ بڑی مضبوط تھی، لیکن تاریخ اسلام میں کچھ بدقسمت لمحات بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جب حضرت امیر معاویہ کے بیٹے یزید کو حکمران بنایا گیا، یزید کو تاریخ اسلام کے حکمرانوں میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، اس لیے کہ کچھ ایسے سیاہ کارنامے ہیں جو اس کی شخصیت اور اس کے عہد کے ساتھ وابستہ ہیں۔ میری مراد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور پھر مدینہ کے لوگوں پر حملہ ہے، اور پھر مکہ کے لوگوں پر حملہ ہے جب بیت اللہ پر پتھر برسائے گئے اور حرم پاک میں گھوڑے دوڑائے گئے۔ یوں یزید کے عہد کو اسلامی تاریخ کا ایک سیاہ باب سمجھا جاتا ہے، لیکن اسی اثناء میں، اسی دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت ہمارے لیے ایک اصولی، مثالی اور قابل فخر دور کے طور پہ سامنے آتی ہے۔ مدت کے اعتبار سے تو وہ 2 سال اور چند ماہ کی گورنمنٹ تھی، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خلافت راشدہ کے معیار کو مینٹین کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس پورے سیاسی نظام کو بحال کیا جو خلافت راشدہ کا
معیار ہے۔ آپ نے وہ جاگیریں واپس کر دیں جو اموی خلفاء نے اور اموی حکمرانوں نے ہتھیار رکھی تھیں، اور بیت المال میں وہ ٹرانسپیرنسی اور وہ میرٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کیا جو دور صدیقی، دور فاروقی، دور عثمانی اور دور حیدری کی مثال تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہ رسومات ختم کر دیں جو اسلام میں اور مسلمانوں کے کلچر میں غلط طور پہ داخل ہو گئی تھیں۔ آپ نے ایک خالص اسلام کی ترویج کے لیے اور خالص اسلام کے سیاسی نظام کے استحکام کے لیے پوری جدوجہد کی اور اس نظام کو بحال کیا جو خلافت راشدہ کا حقیقی میرٹ ہے۔ لیکن اس عہد کا خاتمہ 132 ہجری میں ہوا جب جنگ زاب ہوئی اور عباسی تحریک کامیاب ہوئی اور عباسیوں نے حکومت پر غلبہ پا لیا۔ عباسیوں کا یہ غلبہ بہت سی نسلی وجوہات کا باعث تھا اور بہت سی سیاسی تحریکات کا حصہ تھا اور بہت سی خفیہ سیاسی سرگرمیوں کا نتیجہ تھا۔ بنو امیہ کے لوگ ظاہر ہے عرب نسل اور عرب کلچر پر اصرار کرنے والے لوگ تھے، اور یہ خالص عربی حکومت تھی جس میں عجمیوں کی کسی سیاسی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور کعبہ میں ہونے والی سنگباری اور مدینہ میں ہونے والا ظلم جو یزید کے دور میں ہوا، اس کے سیاسی اثرات نے اس خاندان کی حکومت کا خاتمہ کیا، اور بہت سے علماء کے ساتھ اور بہت سے سیاستدانوں کے ساتھ بہت سی زیادتیاں ہوئیں۔ بڑی اہم ایک زیادتی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی، جنہیں ناحق طور پہ شہید کیا گیا اور آپ کے سیاسی وین کو روکنے کے لیے انہیں قتل کیا گیا۔ لہٰذا یہ 92 سالہ دور جو ہے وہ سیاسی طور پہ اس طرح مثالی اور آئیڈیل نہیں ہے جو آئیڈیلزم اور جو اصول پسندی اور جو اصلیت اور فکر اسلامی اور منہاج نبوت ہمیں خلافت راشدہ میں نظر آتا ہے، یقیناً وہ اموی خلفاء کے دور میں قائم نہ رہ سکا۔ یہ وہ سیاسی مرحلہ ہے جب مسلم دنیا خلافت سے ہٹ کے ملوکیت کی طرف اور اصول سے ہٹ کے خاندانی سلطنتوں کی طرف بڑھ گئی، اور تقوی اور میرٹ اور بیت المال کی شفافیت اور سیاسی دیانت کا وہ معیار قائم نہ رہ سکا جو پہلے 4 خلفاء کی عظمت کا نشان تھا۔ اور پھر اسی دور میں ایسے سانحات سامنے آئے جن کے اثرات آج تک مسلم دنیا محسوس کر رہی ہے، اور مسلمانوں میں بہت سے سیاسی اور بہت سے مذہبی اور بہت سے فرقہ وارانہ مسائل جو ہیں ان کا براہ راست تعلق اس دور کی سیاسی فیصلہ سازیوں سے ہے۔ اس سیاسی صورتحال کو ایک نظر اگر ہم سائیڈ پہ رکھیں، اس دور میں اصحاب رسول نے بہت علمی کام کیا ہے، حدیث کے میدان میں، فقہ کے میدان میں اور تعلیم و تربیت کے میدان میں یہ عہد ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی علمی ترقی کی بنیاد پہ عہد عباسی میں علم کا ارتقاء ہوا اور علم کی ایکسپینشن ہوئی، اور مسلمانوں کو تمدنی میدان میں اور سیاسی میدان میں غلبہ حاصل ہوا، اور پوری دنیا پر اسلام جو ہے وہ تہذیبی اور تمدنی طور پر غالب ہوا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عباسی دور میں ہونے والی جو کلچرل ڈیولپمنٹس ہیں ان کی بنیاد اور ان کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ اس دور میں رکھی گئی، کیونکہ بہرحال یہ عہد صحابہ ہے، اور عہد صحابہ ہونے کی بنیاد پہ بہت سے طبقات ایسے موجود تھے جو ذاتی زندگیوں میں دین کی خدمت کر رہے تھے۔ لہٰذا عہد بنو امیہ کا مطالعہ سیاسی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے اور عمرانی اعتبار سے مختلف نتائج رکھتا ہے۔ ہم کسی ایک غلطی کے نتیجے میں سارے عہد کی جو اچیومنٹس ہیں انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اجازت دیجیے، ڈاکٹر محمد ریاض محمود انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کسی نئے موضوع کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔
بہت شکریہ.